برطانیہ کا بوڑھا بادشاہ لیئر تخت چھوڑنے اور اپنی سلطنت تین بیٹیوں گونریل، ریگن اور کورڈیلیا میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ یہ فیصلہ اس بنیاد پر کرتا ہے کہ کون بیٹی اس سے سب سے زیادہ محبت کا اظہار کرے گی۔ گونریل اور ریگن جھوٹے اور چالباز ہوتے ہوئے اپنے باپ کی تعریفوں کے پل باندھ دیتی ہے۔ گونریل کہتی ہے، میں اب سے الفاظ سے زیادہ محبت کرتی ہوں۔ ریگن مزید بڑھ کر کہتی ہے، میں تو گونریل سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں۔ کورڈیلیا، جو کہ سب سے چھوٹی اور سب سے سچی بیٹی ہے، صاف گوئی سے جواب دیتی ہے، میں اب سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں جتنا ایک بیٹی کو اپنے باپ سے کرنا چاہیے، نہ زیادہ نہ کم۔ لیئر کو اس سچائی سے غصہ آتا ہے اور وہ نہ صرف کورڈیلیا کو جائیداد سے محروم کرتا ہے بلکہ اسے اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا ہے۔ لیئر اپنی سلطنت گونریل اور ریگن میں تقسیم کر دیتا ہے اور ارادہ کرتا ہے کہ وہ باری باری دونوں کے ساتھ رہے گا، اپنے 700 سپاہیوں کا دستہ لے کر۔ کینٹ، اس کا وفادار مشیر، اسے اس فیصلے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر لیئر غصے میں اسے جلا وطن کر دیتا ہے۔ کینٹ بھیس بدل کر بادشاہ کی خدمت میں واپس آ جاتا ہے۔ لیئر جب گونریل کے محل میں رہنے جاتا ہے تو جلد ہی وہ اسے ناپسند کرنے لگتی ہے۔ وہ اس کے سپاہیوں کو بے نظم قرار دے کر ان کی تعداد کم کرنے کا مطالبہ کرتی ہے۔ لیئر حیرت زدہ ہوتا ہے اور ریگن کے پاس پناہ لینے جاتا ہے، لیکن ریگن اور بھی زیادہ سخت دل ثابت ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ صرف چند سپاہی رکھ سکتا ہے۔ دونوں بیٹیاں متحد ہو کر اپنے باپ کی توہین کرتی ہے۔ لیئر اس دھوکے اور بے وفائی سے شدید صدمے میں آ جاتا ہے اور طوفانی رات میں محل سے نکل کر جنگل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کی ذہنی حالت بگڑنے لگتی ہے۔ اسی دوران ایک اور کہانی ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ گلاوسٹر نامی ایک بزرگ نواب کے دو بیٹے ہیں، ایڈگر جائز اور ایڈمنڈ ناجائز۔ ایڈمنڈ ایک چالاک اور لالچی نوجوان ہے جو اپنے بھائی کی جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ گلاوسٹر کو ایک جھوٹا خط دکھاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایڈگر باپ کے خلاف سازش کر رہا ہے۔ گلاوسٹر ایڈگر کو بے دخل کر دیتا ہے۔ ایڈگر جنگل میں بھاگ کر ایک پاگل فقیر پاور ٹام کا روپ دھار لیتا ہے۔ لیئر اب پاگل پن کے دہانے پر ایک طوفانی رات میں کھلے آسمان کے نیچے لیئر کو کورڈیلیا کے سپاہی ڈھونڈ کر ڈوور لے آتے ہیں، جہاں کورڈیلیا ایک فرانسیسی فوج کے ساتھ اپنے باپ کو بچانے آ چکی ہے۔ لیئر کو اب اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ کورڈیلیا اپنے باپ کی حالت دیکھ کر رو پڑتی ہے مگر اسے معاف کر دیتی ہے۔ یہ منظر نہایت جذباتی ہوتا ہے جب لیئر کہتا ہے، میں احمق تھا کورڈیلیا، احمق۔ دوسری طرف ایڈمنڈ اب طاقتور بن چکا ہے۔ ریگن اور گونریل دونوں کے ساتھ چالاکی سے عشق لڑا رہا ہے۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتی ہے۔ جنگ چھڑ جاتی ہے۔ فرانسیسی فوج شکست کھاتی ہے اور لیئر و کورڈیلیا کو قید کر لیا جاتا ہے۔ ایڈمنڈ خفیہ طور پر حکم دیتا ہے کہ دونوں کو قید میں قتل کر دیا جائے۔ ایڈگر اب اپنی اصل شناخت کے ساتھ ایڈمنڈ کو لڑائی میں شکست دیتا ہے اور اس کے سارے راز افشا کر دیتا ہے۔ ایڈمنڈ مرتے وقت اپنے کیے پر پشیمان ہو کر قتل روکنے کی کوشش کرتا ہے مگر بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ کورڈیلیا کو پھانسی دے دی گئی ہوتی ہے۔ لیئر اس کا مردہ جسم اٹھائے قید سے نکلتا ہے اور چیخ چیخ کر غم کا اظہار کرتا ہے۔ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کورڈیلیا جاگ جائے مگر وہ مر چکی ہوتی ہے۔ شدید صدمے سے لیئر کی بھی موت ہو جاتی ہے۔ گونریل حسد میں آ کر ریگن کو زہر دے دیتی ہے، پھر خودکشی کر لیتی ہے۔ گلاوسٹر خوشی اور صدمے کے ملے جلے جذبات سے مر جاتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایڈگر زندہ ہے۔ آخری مناظر میں البینی اقتدار سنبھالتا ہے لیکن تباہی کے بعد سب کچھ خالی اور ویران لگتا ہے۔